السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر جس طرح ملک میں ہیجان بپا تھا اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں اور اس اہم تعیناتی کو جس طرح سیاست کی نظر کیا جا رہا تھا، آخرکار یہ سب کچھ اپنے اختتام کو پہنچا اور جناب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے آج اپنے صاحب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے نئے آرمی چیف کا انتخاب کر لیا ہے، اور نئے آرمی چیف کا نام ہے جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب۔ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی ایماندار آفیسر ہیں اور اپنے شعبے میں انتہائی مہارت کے حامل آفیسر ہیں، اور وہ انتہائی مخلص ہیں اپنے شعبے کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل اے پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی ہیں۔ یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کتنے غیر سیاسی ثابت ہوں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انتہائی ایماندار آفیسر ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور وہ اسلام کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سروس کے دوران جب وہ بریگیڈیئر تھے انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اور جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ منگلہ آفیسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سے وہ سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ جنرل باجوہ کے یہ کلوز ایڈ سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے ماتحت یہ کافی عرصہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں، اور نادرن فورس کے یہ کمانڈر بھی رہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت، اور ان کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعزاز حاصل ہیں، جس میں انہوں نے سورڈ آف آنر بھی حاصل کیا ہوا ہے، اور ہلال امتیاز بھی ان کے مقدر میں آیا ہے اور انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اب یہ آج کل جو ہیں یہ جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کے آنے سے ایک نیا دور شروع ہوگا، اور آرمی بطور ایک انسٹیٹیوشن اس کا ایک امیج اور زیادہ جو ہے وہ بڑھے گا اور اس کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ان کی تعیناتی کو لے کر جو ہے وہ بہت شور مچا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دونوں جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کی، ملٹری انٹیلیجنس اور ISI، دونوں میں انہوں نے بطور سربراہ کے کام کیا ہوا ہے۔ ان کو 2017 میں یہ ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ رہے، اور 2018 میں انہیں خان صاحب نے، عمران خان نے ISI کا ہیڈ مقرر کیا، مگر یہ کچھ ہی عرصہ اس عہدے پر تعینات رہے، اور تقریباً کوئی 8 مہینے اس عہدے پر تعینات رہے۔ اس کے بعد جو ہے خان صاحب نے ہی انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ جنرل فیض حمید کو لے آئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی انویسٹیگیشن کی تھی کہ جن میں خان صاحب کے قریبی لوگ جو ہے وہ کرپشن میں ملوث پائے گئے تھے، اور جب انہوں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی اور وہ ثبوت ان کے سامنے رکھے کہ جن میں ان کے قریبی لوگ جو بنی گالہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کے متعلق جب انہوں نے ثبوت پیش کیے اور کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، تو انہوں نے خان صاحب نے ایکشن لیا، مگر ایکشن وہ کیا ایکشن لیا کہ انہیں ہی عہدے سے فارغ کر دیا۔ تو لہٰذا PTI نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو ہے جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ ملک کے آرمی چیف بنے، مگر کیا کر سکتے ہیں، اب وہ خیر سے ملک کے نئے آرمی چیف بن چکے ہیں۔ اور اب بات یہ ہے کہ پہلے ہی ہم نے فوج کو بڑا متنازع بنا دیا ہے، اور فوج کے خلاف بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور فوج کے وقار کو ہم نے بہت ہی جو ہے وہ کم کر دیا ہے، اور فوج کے خلاف باتیں جو ہیں وہ عام سے لوگ وہ بھی باتیں کرتے ہیں فوج کے خلاف،
اور فوج کے امیج کو انتہائی نقصان پہنچا ہے۔ لہٰذا بحیثیت پاکستانی اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اب نئے آرمی چیف کو اور اس تعیناتی کو وہ دل سے قبول کریں، اور اب پیچھے جو باتیں ہو چکی ان کو وہ بھلا دیں اور آگے کی طرف سوچیں کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فوج کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں، کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے، اور 5th جنریشن وارفیئر کی جو سب سے پرائم ٹیکنیک یہ ہے کہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کر دیا جائے، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فوج کے ہاتھ مضبوط کریں اور نئے آرمی چیف کو دل کی گہرائیوں سے قبول کریں، اور ان کی قیادت میں ہم فوج کو جو ہے وہ مضبوط بنتا ہوا اور زیادہ طاقتور بنتا ہوا دیکھیں۔ امید ہے کہ اب نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے آنے سے ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے، ملک کے معاشی اور ملک کے دفاعی حالات بھی بہتر ہوں گے، اور ہم سب مل جل کر انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔